سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا، ہدیہ عقیدت لے کر آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج یوم عاشور ہے۔ میں اپنے اندر وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ جرأت نہیں پاتی کہ میں تسلسل کے ساتھ لفظوں کو جوڑ کر جملے اور جملوں کو جوڑ کر ایک مربوط فکرہ بنا کر آپ کے سامنے بات کر سکوں، کیونکہ آج ہم اس غم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان شہادتوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس غم پر امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آنسو بہے۔ قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور کچھ پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر کرنے والوں کو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن تمام انبیاء اعظام کو جن جن مشکلات میں ڈالا گیا ان سے یوم عاشور ان کو نجات دی گئی، مگر یہاں پوری امت مسلمہ کو یزیدیت سے نجات دلوانے کے لیے امام علی مقام علیہ السلام اپنا پورا خانوادہ اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے پوری ہمت، پوری جرأت اور پوری استقامت کے ساتھ سینہ سپر ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ آیت 155 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی آزمائش کے لیے 5 آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ خوف، بھوک اور پیاس، مال کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کی کمی۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومنین کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کی عملی تفسیر آج یوم عاشور میدان کربلا میں اپنی وفا کی، اپنی محبت کی اور اپنی استقامت کی وہ عظیم مثال قائم کر کے امام علی مقام علیہ السلام نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ میں ابن رسول ہوں، میں اس خاتم النبیین کا بیٹا ہوں جس پر نبوت ختم ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس کو ذبح عظیم کہا گیا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جہری یہاں پوری ہونے جا رہی ہے۔ وہ 5 آزمائشیں بیک وقت کسی نبی پر نہیں آئیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے پر، آپ کے اس نواسے پر، آپ کے اس نور نظر پر اور ان کے پورے خاندان پر یہ 5 آزمائشیں بیک وقت ڈالی گئیں، اور آپ اس طرح سے استقامت کا کوہ گراں بن کر وہاں سے نکلے کہ مخدرات عصمت نے صنف نازک کا مفہوم بدل دیا، آپ نے زندگی اور موت کے معنی بدل دیے، فتح و شکست کے معنی بدل دیے۔ چند اشعار پیش کر کے میں اپنی اسکالرز کی طرف جاؤں گی۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل،
यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल, और यही करिश्मा है सच का वासिफ। हासिल कलाम वो लिखते हैं कि यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। आज इस जिक्र में, इस बाकी जिक्र में क़यामत तक जो जारी व सारी रहेगा, और इंशाअल्लाह आलम हशर में भी और जन्नत में भी ये जिक्र जारी व सारी रहेगा। मेरे साथ शरीक सआदत हैं मेरी दो अजीम स्कॉलर्स जिनसे आप वाकिफ़ हैं। मेरी पहली मेहमान डॉक्टर खानम सकीना साहिबा, और उनके साथ मेरी दूसरी मेहमान सैयदा ज़िया बतूल साहिबा, और आज मनकबत की सआदत हासिल करेंगी मुहतरमा ज़रमीना नासिर साहिबा। आपसे बात शुरू करूंगी डॉक्टर खानम सकीना। मेरे अंदर तो वो हौसला और वो हिम्मत मैं नहीं पाती कि आज के इस अंदोहनाक जो सानिया है, इसकी जुज़ियात को, इसके वाक़यात को तसलसल के साथ बयान करूं। क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम हो उस हुसैन पर जिनके लब तशना रहे, सलाम हो उस हुसैन पर जो पुश्ते खंजर, पुश्ते गर्दन शहीद हुए। आज का दिन ऐसा दिन है, आज आलम सोगवार है, आज कायनात सोगवार है, आज दुनिया के ज़र्रा ज़र्रा अशिया गिरिया कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना फ़ी क़त्ल हुसैन इब्न अली हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, कि हुसैन इब्न अली की शहादत एक हरारत है मोमिनीन के दिल में। बेशक ऐसी हरारत लन तुबर्रदु अबदा, जो ता क़यामत कभी ठंडी नहीं हो पाएगी। 14 सदियाँ गुजर गई, लेकिन आज रोज़ आशूर ऐसे लगता है जैसे वो मारे के करबला वो हमारे आँखों के सामने है। अगर साहिबा ने बसीरत और साहिबा ने दिल यहाँ हो, वो सुन सकते हैं खेमों के गोशे गोशे से अलतश की आवाज़ आ रही। आज का दिन वो दिन है जब मौला हुसैन अपने तमाम कीमती नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए हर शहादत के बाद अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करते हुए नजर आते हैं। बेशक आज आशूर का दिन वो दिन है जो कर्ब खेज, क़यामत खेज जो मंजर है, उस वक्त है जब अली अकबर को रुखसत किया, वो वक्त है जब असगर के गले में तीर लगा। आज के क़यामत खेज मनाजिर वो हैं जब मौला ने अपने कमर पे हाथ रख के कह दिया, अल-आना इनका सराज़हर, आज मेरा अब्बास मुझसे जुदा हुआ। आज के कर्ब आवर तरीन लम्हे वो है जब मेरे आका बीवियों से रुखसत होते हुए जब जनाब ज़ैनब के खेमे में आते हैं, और जब विदा करते हैं फरमाते हैं, या ज़ैनब एक नया जोड़ा ला कर दीजिए। इसे गौर करें सामीन, आज किन के दर पे बैठे हैं? आज किस करीम इब्ने करीम के दर से हम खैरात लेने आए। फरमाते एक नया कुर्ता ज़ेबतन फरमाते हैं, उसके बाद एक पुराना कुर्ता ज़ेबतन फरमाते हैं, फिर जंगी लिबास पहनते हैं। जनाब ज़ैनब सवाल करती हैं, भैया नया कुर्ता किस लिए? फरमाया, बहन ज़ैनब कुछ देर बाद लोग मुझे लूटने आएंगे। अल्लाहु अकबर। जब लूटने आएंगे कोई खाली ना जाए। ये नया कुर्ता उसके लिए पहना है जो लूटने आएगा तो हुसैन के दर से खाली ना जाए। अल्लाहु अकबर। वो लोग जो मुसलमान नहीं है वो इसी जुमले पे आके रुक जाते हैं, उस करीम को कैसे मारा जिसके दर से कोई खाली नहीं जाता, उस करीम इब्ने करीम पे कैसे घोड़े दौड़ाए गए जिनके दर से कायनात की खैरात मिलती। बिल्कुल ऐसा है ज़िया। किसी ने खुदाई का दावा किया, किसी ने झूठा नबी होने का दावा किया, लेकिन आज के दिन तक 14 सदियां गवाह हैं। तारीख ने कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं बताया जिसने हुसैन होने का दावा किया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक आज जो यौम आशूर है, इसमें आपने भी बात की, खानम भी अभी बात कर रही थी, ये क़यामत खेज दिन था। इसकी सुबह अज़ान अली अकबर से जो हुई है, तो क़याम हुसैनी में क्या आलम होगा कि जब बीबियों को इल्म था, असहाबे हुसैन को इल्म था, इमाम अली मकाम को इल्म था कि अपने बेटे की अज़ान ये आखिरी बार सुन रहे हैं। ये आवाज़ और ये जो शक्ल
جو ہم شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ آخری بار بلند ہو رہی ہے۔ صبح سے لے کے وقت عصر تک تمام شہادتیں یکے بعد دیگر، پہلے اصحاب گئے ہیں، پھر جوانان ہاشم کی باری ہے۔ سب سے پہلے امام علی مقام اپنے ہی پسر کی، اپنے صاحبزادے کی، اپنے نور نظر کی، جناب علی اکبر کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ باپ ہی جان سکتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، یہ صرف ماں باپ سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں اس غم کو کہ جن کا ایک 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی ان کے ہاتھوں پر گیا، اور جنہوں نے جناب علی اکبر جیسے کڑی الجوان کے سینے سے برچی کا پھل خود میں کھینچا۔ یہ سمجھتی ہوں ضیاء کہ یہاں جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے جس کے اندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ امام علی مقام علیہ السلام سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اللہ کی خرچ راہ کر میں رہے ہیں۔ سب سے پہلے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے باوجود امام کے حوصلے کو سلام ہو کہ جس وقت امام علی مقام صبح کا آغاز ہی جب ہوا، صبح کے وقت، فجر کے وقت، جب امام کا سب سے پہلا جو خطاب ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں اپنے غم و اندوہ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی مصیبت پر صرف تیری بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں، میں یہ اس لیے کہ تو ہی میری پناہ گاہ ہے، تو ہی میری تکیہ گاہ ہے، اور میں نے اپنے دل کو تجھ سے وابستہ کر لیا ہے، ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کے بعد امام نے یکے بعد دیگرے، تو جو آپ نے بات کی تھی کہ آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جگر کہاں سے لائے، وہ حوصلہ کہاں سے لائے، وہ قربانیاں کہاں سے لائے، کہ جس میں کوئی شے باقی نہیں بچی ہے، اور اس کے باوجود امام کی بندگی کا، امام کے تقویٰ کا، امام کی طہارت کا یہ عالم ہے۔ ایک شاندار جنگ کرنے کے بعد اور صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بوقت عصر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان والے تھے، بالکل، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نافذ کرنے تو آئے اس تھے۔ آل کی قربانی تو پہلے سے طے تھی، تبھی تو فصلی اِنَّا لربی کا شانئک هُوَ الْأَبْتَرُ کا فیض آج تک اس جاری لیے ساری ہے۔ اسی وجہ سے اس قربانی نے اور اس سر نے جو اپنے سجدہ ریز تھا اپنے مالک کی بارگاہ میں، اور اس وقت شمر ذی الجوشن نے، لیکن اس کے باوجود آپ امام کی سارا اس میں بھی تعلیمات دیکھیں کہ آخر تک جب شمر سب سے پہلے آیا، خیموں کے پیچھے آگ لگی ہوئی تھی، شمر آیا وہاں، تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ امام یہ میرے تیر کی زد پر ہے، آپ کہیں تو میں اس کو اڑا دوں۔ امام فرماتے میں جنگ میں پہل نہیں کرنا اللہ چاہتا۔ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا امام کا، لیکن پھر جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو میمنہ میسرہ میں اور میسرہ میمنہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں مجھ بھوکے کی جنگ دیکھو، مجھ پیاسے کی جنگ دیکھو، مجھ حسین ابن علی کی جنگ دیکھو۔ اور یہ وہ حسین ابن علی ہیں کہ جو تمام اپنے خانوادے کے نوجوانوں کے بچوں کے سب کی لاشیں اٹھا قربانی چکے دے ہیں۔ چکے ہیں، صبح سے لے کے وقت عصر تک امام نے ہر ایک کا لاشا اٹھایا ہے، اٹھا کر خیمے میں لائے ہیں۔ آج کون ایسا استقامت والا، کون ایسا تقویٰ و طہارت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کی اکبر۔ مثال نہیں ملتی یہ آپ ابن کو۔ رسول کا حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ بالکل، وآلہ اور وسلم۔ اسی لیے ان کو ابن پیغمبر کہا جاتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ امام حسن و حسین ان سے مشابہ تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سری و جہری جو ہے اس کی آج تکمیل ہوئی۔ اسی لیے سید و سردار انبیاء کے درجات سب سے بلند ہیں کہ ان کی قربانی سب سے عظیم ہے، اور وہ ذبح عظیم سے جس کو بدلا گیا تھا، جو جناب اسماعیل جس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کی ذبح پیش کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کو جس ذبح عظیم سے بدلا گیا تھا آج اس کی تعبیر ہو رہی تھی۔ خانم جس طرح بات کر رہی ہیں ضیاء کے خیموں کے اندر مخدرات عصمت بھی صبر اور حوصلے کی چٹان اور پہاڑ بنی کھڑی ہیں، ان میں وہ رباب، سیدہ رباب سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں کہ جن کے بارے میں امام علی مقام علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جب یہ اپنے ننیال چلی جاتی ہیں تو دن اور رات متصل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام جب ودا کر کے بیویوں سے، مخدرات عصمت سے، یہاں تک کہ جناب سکینہ کو بھی گود میں لیا ہے، جب آپ ودا کر کے میدان کی طرف آتے ہیں اور اپنے سواری پہ جس کا نام زلجنہ ہے سوار ہوتے ہیں، اور زلجنہ ایسی سواری ہے جو امام کے اشارے کو سمجھتے ہیں، جب مولا فرماتے ہیں زلجنہ اب آگے بڑھ، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، مجھے معلوم ہے تو صبح سے پیاسا ہے۔ زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا کے قدموں کی طرف اشارہ ہے، امام نے قدموں کی طرف جھک کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ 3 سال کی بیٹی، اللہ اکبر، وہ بابا کے سینے پہ سونے والی بیٹی،
وہ غازی عباس کے دوش پہ کھیلنے والی بیٹی، وہ بیٹی جو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی اور ایک جملہ فرماتی ہے. سکینہ کا ذکر کنٹینیو کریں گے. میں نہیں چاہتی کہ درمیان میں آپ کو روکوں اور بریک لوں. اس ذکر کو بریک کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے، معذرت کے ساتھ. ناظرین کرام، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قدم قدم پر آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں یہ پورا خانوادہ 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام سے لے کر 25 سال کے کڑیل جوان سیدنا علی اکبر علیہ السلام تک ہر شخص اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہو رہا ہے. آج اس دن کے اندر عملی طور پر انہوں نے یہ دکھا دیا اور بتا دیا، اور انشاءاللہ تا قیامت تک ان قربانیوں کا ذکر اور ان کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا سلام شہدائے کربلا. ناظرین کرام، آج یوم عاشور امام عالی مقام علیہ السلام کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. کیوں سکینہ؟ کیا ہر دور کے یزید کو امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی نے گالی نہیں بنا دیا؟ یقیناً ہر دور کے یزید کے چہرے سے پردہ آیا کیا مولا حسین نے، بے شک. اور اپنی مظلومیت اور اپنی شہادت کا نذرانہ دے کر دنیا والوں کو بتا دیا حق والے کون ہوتے ہیں اور باطل کی پہچان کیا ہو. بے شک. آپ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہی تھی. جی، وہ آخری ودا کا جب تذکرہ ہوتا ہے وہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو پیاسی بھی ہیں، غم اصغر دیکھ چکی ہیں، غم عباس دیکھ چکی ہیں، اب کتنا حوصلہ بچا ہو اللہ اکبر. اس 3 سال کی بیوی پر کہ وہ خیمے کے در سے نکل کے زلجنہ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، اور مولا علیہ السلام جب اپنی سواری سے اترتے ہیں بیٹی کو گود میں لیتے ہیں. یہ جملے بڑے دردناک جملے ہیں. فرماتی ہیں اور بابا، اس کو صرف صاحبان دل محسوس کر سکتے ہیں. صاحبان دل اور صاحبان بصیرت. بے شک. فرماتے بابا، جب جناب مسلم شہید ہوئے آپ نے ان کی بیٹیوں کو اپنے گود میں لیا. اللہ مجھے اکبر. اتنا بتا دیجیے، آپ جس طرح ودا کر کے گئے بابا، لگتا ہے آپ کی واپسی نہیں ہے، میرے چاچا باقی نہ رہے. بابا بتائیے آپ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شاید دبے لفظوں میں مولا نے بتا دیا، بی بی سکینہ اب کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے، اب تماچوں کے لیے تیار ہونا سکینہ، تازیانوں کے لیے تیار ہونا سکینہ. نہ جانے اس معصومہ کو کیسے رخصت کیا آقا نے. میدان کی طرف چلتے ہیں رجز پڑھتے ہوئے، اپنا نسب بتاتے ہوئے، انا ابن المصطفیٰ، انا ابن المنا، انا ابن السدرۃ المنتہا. جنگ لڑتے لڑتے آواز دیتے، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا عباس، اینا اینا حبیب. آؤ حبیب دیکھو میں 72 لاشیں اٹھا کے کیسے جنگ. اللہ اکبر. آجاؤ علی اکبر دیکھو میں جوان کا لاشیں اٹھانے کے بعد کیسے جنگ لڑ رہا ہوں. ابتدا تن بتن جنگ ہوتی رہی، لیکن جب عمر ساتھ وہ منظر دیکھتا ہے حکم دیتا ہے مل کر مالو. اللہ اکبر. آج روز عاشور کی جملے کیسے بیان ہو. جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مار، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار، اور جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار کی وار کرتا ہے. 4000 لشکر کے گھیرے میں ایک اکیلا حسین ہے، اور آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا. نہ جانے وہ آواز خیموں تک کیسے آئی. جناب زینب خیمے کے در سے پہلی مرتبہ، محترمہ نوری صاحبہ، سننے والوں کبھی علی کی بیٹی دوڑی نہیں تھی، اللہ اکبر. کبھی علی کی بیٹی مجمع اغیار میں نہیں آئی. زندگی میں پہلی مرتبہ زینب دوڑتی ہوئی
اللہ خیمے کے در سے تلے زینبیت تک آئی. اور ضیاء یہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ مدینہ کے اندر ان کے ہمسایوں نے کبھی ان کی آواز نہ سنی تھی, کبھی کسی نے ان کی شبیہ نہ دیکھی تھی, کیونکہ یہ روضہ انور پر بھی جب حاضری دیتی, جنت البقیع میں اپنی والدہ کے مزار انور پر بھی جب حاضری دیتی تو رات کے اندھیرے میں جاتی, اور سیدنا حسنین کریمین ان کے دونوں آگے اور پیچھے ان کے چلا کرتے تھے. نورید یہ وہ زینب عالیہ ہیں. آپ انسانوں کی بات کرتی ہیں جن کا دیدار کبھی سورج اور کبھی چاند نے نہیں کیا تھا شام غریباں سے پہلے, جن کی والدہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. بے شک یہ وہ زینب عالیہ ہیں جن کے 18 بھائی تھے, ان کے دائیں بائیں جس وقت وہ مدینہ سے چلی ہیں. ان کے بھائی بھتیجے 18 تھے جو ان کو سنبھالنے والے تھے, ایک شہزادی کی شان سے آئی تھی. لیکن روز عاشور بی بی کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا, جو خانم ذکر کر رہی تھی, امام علی مقام کی شہادت بہت دردناک ہے. اس کو بیان کرنا نہیں کیا جا انسانی سکتا. زبان اور انسانی حوصلے ہم تو صرف سے باہر میں ہے. یہ سمجھتی ہوں کہ اس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس ذکر سے خود کو جوڑ کے معصوم کا فرمان ہے. سعادت حاصل کرنے بیٹھے ہیں. امام کی زیارت کے الفاظ ہیں کہ سلام ہو میرے جد حسین علیہ السلام پر, کہ جن کا جسم جب گھوڑے سے گرا تو نہ گھوڑے پر تھا, نہ زین پر تھا, نہ زمین پر تھا. اتنے تیر تھے امام علی مقام کے جسم پر کہ کوئی جگہ خالی نہ تھی, اس لیے کہ تمام فوج نے تیر اندازی کی تھی. کسی نے کچھ پتھر مارا, مورخین کسی میں نے نے بھالا پڑھا کہ مارا. انہوں نے زخموں کی گنتی کی ہے, تو مجھے تو اس چیز سے بھی اتفاق نہیں کہ امام زخم علی گنے مقام بھی کے جا سکتے تھے. زخموں کی گنتی نہیں ہو سکتی. اسی الفاظ سے آپ اندازہ لگا لیں زیارت کے کہ جن کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اتنے تیر تھے کہ امام کا جسم تیروں کے اوپر معلق تھا. لیکن اس کے باوجود جب امام یہ آواز سنتے ہیں اپنی جنگ میں, آخر علی کے بیٹے تھے, سبحان اللہ, جناب کیا علی کہنے شیر ان کی خدا کے شان بیٹے تھے, اسد اللہ کے بیٹے تھے, ذوالفقار کے مالک تھے. لیکن جب آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا, تو بس پھر وہ معراج کی منزل امام علی مقام جس کی تلاش میں تھے اور جو مولا علی کی مشکل کشائی سے حاصل ہوئی تھی. بے شک. اب یہ دیکھیں کہ یہ صبر کا وہ مرحلہ تھا, یہ جہاد کا وہ مرحلہ تھا, یہ وہ معرکہ تھا کہ اگر یہ مشکل کشا کے بیٹے اچھا نہ آپ نے ہوتے. یہ بڑا خوبصورت تذکرہ کیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں تو انہوں نے میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام اور اس خانوادے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ یہ مشکل کشائی تھی. یہ مشکل کشائی یہ سے مشکل بڑی کیا کشائی تھی ہوگی نورید. کہ ان کو اس مقام پر بھی استقامت اور اللہ کے دین پر جو ہے اپنے پوری دل جمعی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق مرحمت ہوئی. یہ بالکل مشکل کشائی تھی مولا علی کی جانب سے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب لاشا اکبر اٹھاتے ہیں تو فخر کرتے ہوئے اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بابا خیبر کا در اٹھانا آسان تھا, علی اکبر کا لاشا اٹھانا اپنے ہاتھوں پر مشکل ہے, لیکن بابا آپ کا بیٹا اس امتحان میں بھی کامیاب ہے, اللہ اکبر. اس امتحان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے. تو یہ مشکل کشائی تھی, یہ حوصلہ ان کو مولا مشکل کشا نے دیا تھا. خانم کارلائل لکھتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں پوری دنیا سے بہادروں کے قصے جمع کروں, ان کی جو واقعات ہیں وہ جمع کروں. ایک شخصیت ایسی تھی کہ جب اس کے میں نے واقعات پڑھے تو میں کانپ گیا کہ یہ امام علی مقام علیہ السلام دنیا کے بہادر ترین انسان ہے, جو بھائیوں کے لاشے پہ اٹھا رہے ہیں, بیٹوں کے بھی, بھانجوں کے بھی, 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی, اور 35 سال کے حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد ان کا بھی. آپ ان کے حوصلے اور ہمت کو کس مقام پر دیکھتی ہیں؟ حوصلہ ہمت یہ قرآن ہی بتا سکتا بے شک. ہم نہیں بتا سکتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ. مفسرین تفسیر میں کہتے ہیں امام حسین کی شان میں بے شک. آواز قدرت کیا ہے, راضیۃ مرضیہ. حسین میں تو تجھ سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہے. اے نفس جو مجھ سے مطمئن ہو گیا, میری طرف پلٹا, میں تجھ سے راضی ہوں, جو تھا تو مجھ سے راضی ہو جا. تو مجھ سے راضی ہو جا. اور یہ کلام امام حسین کے علاوہ کس کے لیے ملتا ہے کہ جہاں اللہ فرمائے حسین تو بھی راضی ہو جا, اور حسین کو راضی کرنے کے لیے پروردگار میں تو عالم نے کہتی ہوں اقبال نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں تجھ سے راضی ہوں اے میرے بندے, کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ اور امام حسین کو راضی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے تا قیامت
ذکر حسین کو زندہ رکھا ہے. 14 صدیوں کے فاصلے سے آج ہم ایسے روتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے, اور آج کی دن کوئی آنکھ ایسی نہیں جو آپ دیدہ نہ ہو. یہی معراج ہے. میری تو یہ جی چاہتا ہے, اللہ پاک جانتا ہے ہمارے جذبات کو, کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے, کاش ہم اپنے بچے, اپنا سب کچھ لے کر, اپنا پورا خانوادہ لے کر امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں اپنا سب کچھ ان کے قدموں پر نچھاور کرتے. کاش. 72 کا حوصلہ ہے یہ حوصلہ سب میں نہیں ہوتا. جن میں یہ حوصلے تھے نا نورید, اللہ نے ان کو چنا ہے. وہ میں کل ارض کربلا, کل یوم عاشورا, ان کی قسمتیں ازل میں لکھ دی گئی تھی. ہر وہ دن اللہ کا عاشور اس نے انتخاب تھا. اور ہر دن عاشور, ہر دن کربلا ہے. ہر دور میں یزیدی ہیں, ہر دور میں حسینی ہے. اپنے دور کے حسینی ہونا ہم ثابت کر دیں تو شاید ہمارا نام بھی شہادت کا سلسلہ کربلا کے بعد ختم نہیں ہوا, آغاز ہوا. اب دیکھیے آج روز عاشور ہے. یہ ایک جملہ, اللہ آپ کو کربلا نصیب کرے. روایات میں جب آپ جاتے ہیں تو باب سدرہ سے جائیے. باب سدرہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی میری بہن نے کہا میرے آقا جب زمین پر آئے کونیوں کے بل, نہ زمین پر تھے نہ زین پر. اور یہ وہ سوار ہے جو دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہے. اور شب عاشور مولا نے گہری جگہ ڈھونڈا ہے اپنے لیے. باب سدرہ سے لے کر مقتل حسین تک امام اپنے کونیوں کے بل آئے, اور نہ جانے کس کرب میں آئے, نہ جانے وہ کون سا عالم تھا. ہمارے ساتھ کہتا ہے جاؤ حسین کا کام تمام کرو. لوگ گھیراؤ میں ہیں حسین, ارد گرد کھڑے, کوئی ہمت نہیں کر رہا. ایک ملعون کہتا ہے کہ جاؤ خیموں کو لوٹو. تو ہمارے ساتھ یہ کیوں کہا کہ جاننا چاہتا ہوں حسین زندہ ہے. اللہ اکبر. آقا حسین اپنے کونیوں کے سہارے سر اٹھاتے فرماتے ہیں اللہ فیکم مسلم, کیا تم میں بھی کوئی مسلمان نہیں؟ اللہ اکبر. ابھی حسین زندہ, میرے خیموں کی طرف نہ بڑھو. اللہ اکبر. یہاں پہ جو روایات ملتی ہیں نورید, آقا حسین جب سجدے پہ تھے, جناب زینب وہ منظر دیکھ رہی تھی. کھڑی زینب بیٹھ گئی, ہاتھ ملتی رہی, اور نہ جانے وہ کرب کا عالم کیا تھا. بی بی دوڑتی ہوئی مقتل تک آئی اور کھڑی رہی. عرب میں آج بھی رسم ہے, کوئی خاتون بہت داغدار ہو, بہت دکھی ہو, اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ کے واہ مصیبتہ کی آواز بلند کر. اللہ اکبر. بی بی کے دونوں ہاتھ سر مبارک پہ تھے. جب واہ مصیبتہ, اور کن کو بلایا, واہ محمدہ, واہ علیہ. نانا جنہیں آپ نے دوش پہ بٹھایا, آج اس کے سینے پہ شمر بیٹھا ہے. واہ اماں, اماں جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, زمانے کی چکی میں پس گیا تیرا حسین. جب بی بی آواز دے رہی تھی نبی کریم کو, مولا علی, مولا حسن کو, جناب سیدہ کو, آقا حسین نے اشارہ کیا. مقاتل کی کتابوں میں دیکھیں آنکھ نہیں کھل رہی. میرا تو ضیاء چشم تصور یہ کہتا ہے, جیسے روایات میں آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کربلا کی مٹی عطا فرمائی تھی آپ نے, اور جب خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتل حسین سے وہ خون جمع فرما رہے ہیں شہداء کا, کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کو پکار رہی ہوں گی تو وہ بنفس نفیس ان کو دیکھ رہی ہوں گی. جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی مقتل گاہ میں اپنے آخری وقت میں تھے, تو جب بی بی وہاں مصیبتہ پکارتی تھی جیسے خانم کہہ رہی ہیں, تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقتل گاہ میں موجود تھے. کوئی اس لمحے کی تکلیف کو محسوس کر سکتا. جناب سیدہ وہاں موجود تھی. دیکھیں سب سے پہلے خلی کو کہا گیا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کرو. آگے بڑا کانپنے لگا, لرزنے لگا. شمر اس کو تانا دیتا, اس کو کہتا ہے کیا عورتوں کی طرح لرز رہے ہو, آگے کیوں نہیں بڑھتے, اس کا کام کیوں نہیں تمام کرتے. وہ کہتا ہے آگے ایک پردہ پوش, ایک برقع پوش بی بی ہے جو میرے اور حسین کے بیچ آ جاتی ہے. جناب سیدہ اس وقت بھی وہاں موجود تھی, اپنے بیٹے کا سر اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے رسول خدا وہاں موجود تھے. کوئی اس لمحے سیدہ کائنات کی تکلیف کو محسوس کرے. وہی وقت تھا. آج دیکھیں یہ وہ روز عاشور ہے جس میں خانوادہ رسالت پر وہ قیامت ٹوٹی ہے جس نے ان کے درجات تمام انبیاء سے, تمام اولیاء سے, تمام اوصیاء سے بلند کر دیے, اس لیے کہ ان کی قربانی اس قدر عظیم تھی. یہ وہ سانحہ تھا جس کو آج اتنے 100 برس گزر گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج جو آنکھ سنتی ہے وہ آنکھ نم ہے. اور دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں بتا دیا اس کو
गैज, यजीद, लईन, तू समझता है कि तू कामयाब हुआ, कि तू कामयाब हुआ और तू नहीं। अहले बैत अताहर की मोहब्बत और उनका जिक्र लोगों के दिलों से महव कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़िया, हमें ब्रेक के लिए रुकना है। नाज़रीन किराम, जिक्र है शहादत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का, हमारे साथ रहिएगा। या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या सलाम शुहदाए करबला। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा वो क्या जाने, जो अजानें भी देते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, खुद को मुसलमान भी कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी गर्दानते थे, और फिर उन्होंने दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार को उस बेदर्दी के साथ, उस जुल्म के साथ शहीद किया कि तारीख़ आज तक उस सफ़ाकी की मिसाल नहीं दे सकती। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा जाता है कि नबी का नूर अली हैं, अली का नूर हुसैन, जहाँ जहाँ है नबी है वहाँ ज़रूर हुसैन, और जमाल नूर हुसैन आबरूए तूर हुसैन, झुका सका न जिसे कोई वो गयूर हुसैन, और ये सुख से है तो नबी ने कहा मैं चैन से हूँ, ये सुख से है तो नबी ने कहा मैं चैन से हूँ, हुसैन मेरा है मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ज़िया, ये हदीस तो मौजूद थी, सहाबी भी साथ थे, गवाह भी साथ थे, इसके बावजूद फौज अशकिया को एक चीज़ का भी ख्याल ना आया। बार बार नूरीद इमाम हुसैन अली मकाम खुद भी उनको ये कहते रहे कि क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी, क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूल खुदा का बेटा हूँ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह जब चाहता है तो दिलों पर मोहरें लगा देता है, अल्लाह उनको अंधे गूंगे और बहरे कर देता है। और जब ये अजीम सानिया रूप पजीर हुआ, जब शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई, तो आप देखें कि चरिंद परिंद जिन और मलिक सब ने गिरिया किया, आसमान सुर्ख हो गया, जमीन से जलजला आया, समंदरों से मछलियां उबल पड़ी, जाता था उसके नीचे से खून निकलता था, पत्थरों के नीचे से खून आता था, दरख्तों से खून टपका। लेकिन वो कैसे लोग थे, कैसे शकी थे कि जिन्होंने इतने अजीम खून से अपने हाथों को रंग लिया, जिन्होंने हमेशा के लिए अल्लाह ताला की लानत का तौक अपने गले में डाल लिया। लेकिन जब हम अब रोज़े आशूर के आदाब की तरफ जाते हैं तो जनाब आपने शुरू में बात की बीबी उम्मे सलमा के ख्वाब की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी ने किस कैफियत में देखा। मैं कुर्बान जाऊं कि मेरे आका के पाँव में नालैन नहीं है, पाँव से नंगे, उन्होंने अमामा सर से उतार रखा है। तो ये आज के दिन में जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं उनसे इल्तिजा है कि आज के दिन उस दर्द को महसूस करें, उस चेहरा मुबारक पर कि जिसकी कसमें अल्लाह ताला खाता है, उस चेहरा मुबारक पर इस कदर रंजो अलम है, इस कदर गमो अंदों की कैफियत है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती है गर्द के आसार नुमायां थे, सर से अमामा उतरा हुआ था, पाँव में नालैन नहीं थे, लिबास पर गर्द के आसार थे। बीबी घबरा कर उठ बैठी हैं और रोती हैं, गिरिया करती हैं, कहती हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने या रसूल अल्लाह आपको किस कैफियत में देखा। भी इस गम पे रोई है। और बीबी देखें फिर उसी वक्त जाती हैं वो खाके करबला की शीशी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोतल एक बीबी उम्मे सलमा को दी थी कि उम्मे सलमा जब इसका रंग सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि आज हुसैन शहीद कर दिए गए। बीबी उसको देख कर गिरिया करती हैं क्योंकि वो वाकई उस बोतल में वो जो खाक थी उसका रंग सुर्ख हो चुका था। तो आज के दिन हम सब मुसलमानों को उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस अजियत को महसूस करना चाहिए जो खानवादा रिसालत में इस वक्त थी। बिल्कुल खानम, ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल, और चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। कटा हुआ सरे हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान सुना रहा है नेज़े पर, और आपकी लाश अनवर पर घोड़े दौड़ाए गए, फिर भी हक व सदाकत को आज के दिन तक यजीदी टोला दबा नहीं सका। देखिए मेरी बहन, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि किसी को भी
قتل کرنے کے بعد اس کے بدن کو مسلا مت کر، یا اسلام میں سروں کو نوک نیزہ اٹھانے سے منع کیا۔ یہ کیسی امت تھی، یہ کیسا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ کیسے نمازی تھے، اللہ کے رسول کی وہ تمام فرمودات کی ایسے خلاف ورزی کی۔ اسلام میں سب سے پہلا سر نوک نیزہ اٹھا سر حسین ابن علی، اور اس منظر کو کیسے بیان کروں جب قیامت خیز سما ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، آسمان سے خون برس رہا ہے، آندھی چل رہی ہے۔ جناب زینب جب خیمے میں آتی ہیں، بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کو جب اٹھاتی ہیں، بیٹا قیامت کے منظر ہیں۔ جب خیمے کے در پہ اپنی عصا سے اور تلوار کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے میں منظر دیکھوں، اور بیمار کربلا جھک جاتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیٹا کیا دیکھا؟ ماں میں نے بابا کا سر نوک نیزہ دیکھا۔ سر حسین کو نوک نیزہ، بدن اطہر کو لوٹا گیا۔ یہ کہاں کا اسلام جس میں اطہر سے نالین تک اتارا گیا، کمر بند تک اتارا گیا، یہاں تک کہ ایک ملعون انگوٹھی مبارک جو عقیق کی انگوٹھی تھی اتارنے لگا، وہ اتر نہیں رہا۔ ملعون نے خنجر کا ٹکڑا اٹھایا اور مولا حسین علیہ السلام کے انگشت مبارک کو شہید، اور ایک ملعون کھڑا کہتا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ سنیں کہ جواب کیا دیا کہ میں نہ اتاروں تو کوئی اور اتار لے گا۔ یہاں تک بربریت، یہاں تک ظلم، جس میں اطہر سے لباس اتارا گیا، سب کچھ یہاں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا ظلم کو، لیکن ملعون یزید کا حکم تھا، ابن زیاد کا حکم تھا، گھوڑے دوڑائے ایک طرف صبر اپنے عروج پر تھا، دوسری طرف ظلم اپنے عروج پر تھا۔ ضیاء یہاں ہم دیکھیں کہ ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادھر بھی اقامت ہے، نماز پڑھی جا رہی، لیکن مجھے سورہ ماؤن یاد آتی ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن گلوں میں لٹکائے تھے اور قرآن کے وارث کو شہید کر دیا، اطرت رسول کو پامال کر دیا، مقدرات عصمت کی بھی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کے اسلام حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، جو کلمہ تو پڑھتے تھے کسی مصلحت کے تحت، کسی اپنے ذاتی مفاد کے تحت، کسی دنیاوی فائدے کے لیے، لیکن جو قرآن کے وارث تھے، جو اطرت رسول کے وارث تھے، اس کی حرمت سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ ظلم مسلمانوں نے کیا۔ دیکھیں یہ واحد ایک مسلمان ہے، وہ امت ہے، نام نہاد مسلمانوں نے، یہ واحد وہ امت ہے جس میں وہ کلمہ گو مسلمانوں نے آ کر اپنے پیغمبر کے بیٹے کو، خانوادہ رسالت کو آ کر شہید کر دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام عالی مقام نے شکست پا کر بھی، بظاہر کربلا میں شکست ہوئی ان کو، لیکن وہ اس طرح فتح یاب ہوئے کہ ان کی فتح کا جھنڈا، اور شکست ان کے کا معیارات معیار بدل دیے، معنی بدل زندگی دیے، اور موت کے معنی بدل دیے۔ فتح ہمیشہ کے لیے اسلام کی ہو گئی، بہت اور امام شکریہ حسین علی آپ کا مقام کی ہو خانم، آپ کا انشاءاللہ یہ نشست ہماری شام غریبہ میں اور اگلے محرم کے دنوں میں بھی جاری و ساری رہے گی۔ ناظرین کرام، آج یوم عاشور میں پوری امت مسلمہ پر ایک نظر دوڑائیں۔ شام میں، فلسطین میں، برما میں، یمن میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جس جگہ آپ دیکھیں، یہودی، عیسائی، سابی، ہندو، سکھ اور آپ کو دیگر مذاہب، بدھسٹ، وہ آپ کو مسلمانوں کو جگہ جگہ مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ثابت ہوا کہ یزیدیت آج بھی زندہ ہے، مگر کوئی ایک کلمہ گو کلمے سے نہیں پھرا۔ آج کے دن دعا یہ کرتے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی، المدد یا غوث اعظم دستگیر، یا دستگیر یا دستگیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی روح انور کو گواہ بنا کر
ہم آپ کو استغاثہ بنا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم عمل میں ناقص ہیں، مگر تو ہماری نسبت قبول فرما لے، خانوادہ اہل بیت اطہار سے ہماری محبت قبول فرما، یہ ہمارا عقیدت کا اظہار قبول فرما، اور اس کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ خیر فرما دے، حضور کی ہر امت ہی کی خیر فرما دے۔ آج کے دن ہر جگہ دعا ہونی چاہیے، توبہ استغفار ہونا چاہیے، اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ صرف یوم عاشور تک اس ذکر کو نہ یاد کیا جائے، سال کے 365 دن کربلا اپنی زندگی میں درس کی طرح نافذ کیا جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور عمل کی وابستگی اور نسبت عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت لوں گی اور زرمینہ ناصر آپ سے گزارش ہے کہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شہسوارِ کربلا تیری شہسواری کو سلام، شہسوارِ کربلا تیری شہسواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ ارے کانپ اٹھا عرش کا دل، آسمان تھرا گیا، کانپ اٹھا عرش کا دل، آسمان تھرا گیا، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اور دل کے ٹکڑے کر کے رخ ساتھ آپ خیمے میں رہی، حضرت زینب آپ کی پردہ داری کو سلام، حضرت زینب آپ کی پردہ داری کو سلام، اور مسکرا کر پیش تیغوں پہ کیا رنگین شباب، مسکرا کر پیش تیغوں پر کیا رنگین شباب، اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام، اور آپ کے غم میں لاکھوں کے ہیں عاشق بار، آپ کے غم میں لاکھوں کے ہیں اشک بار، یا سکینہ آپ کے غم اور بے قراری کو سلام، یا سکینہ آپ کے غم اور بے قراری کو سلام، اور پی کے صائم جھومتا تھا جسے کربل کا شہید، ارے پی کے صائم جسے جھومتا تھا کربل کا شہید،
بعد عشق نبی، بعد عشق نبی تیری خماری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شہسوارے کربلا تیری شہسواری کو سلام، شہسوارے کربلا تیری شہسواری کو سلام۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔